بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بے روزگار افراد کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ چکی ہے۔ وزیر اعظم لون اسکیم کے تحت 1 لاکھ روپے سے لے کر 15 لاکھ روپے کا سود کے بغیر قرضہ دیا جا رہا ہے۔ اس قرضے کو آپ نے 8 سال کے اندر اندر ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کرنا ہوگا۔ آن لائن فارم آ چکا ہے، یہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اس فارم کو آپ نے گھر بیٹھے پر کر کے جمع کروانا ہے، اور جیسے ہی قرضہ آپ کا منظور ہوگا آپ کو بینک کی جانب سے کال آ جائے گی۔ دوستوں، اس فارم کو آپ نے کیسے پر کرنا ہے، کہاں پہ کیا لکھنا ہے، تمام تر تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں ایک چیز آپ نوٹ کر لیں، وزیر اعظم لون اسکیم کے تحت 4 قسم کے لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا ہے۔ 4 قسم کے لوگ اس قرضہ اسکیم کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں جو گورنمنٹ کے امپلائی ہیں وہ بھی اس قرضہ اسکیم کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو پاکستان کے اندر نہیں رہتے، وہ اس قرضہ اسکیم کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ صرف وہ لوگ قرضہ اسکیم کے لیے اپلائی کریں جو ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں تیسرے نمبر کے اوپر ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جو فزیکل درخواست کسی بینک میں جمع کروائیں گے، ان کی درخواستوں کو بھی ریجیکٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے لیے آپ نے صرف اور صرف آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ اس فارم کو آپ نے پر کر کے جمع کروانا ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ اب یہ تو چیز آپ کو پتہ چل گئی کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اس قرضہ اسکیم کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ دوستوں ہم بات کرتے ہیں وزیر اعظم لون اسکیم کے تحت آپ کو کتنا قرضہ مل سکتا ہے۔ دوستوں اس میں آپ کے پاس ملٹیپل آپشن موجود ہیں۔ اگر آپ 1 لاکھ روپے سے لے کر 5 لاکھ روپے کا قرضہ لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو بالکل سود کے بغیر ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ 5 لاکھ روپے سے لے کر 15 لاکھ روپے کا قرضہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 5% مارک کے اوپر یہ قرضہ فراہم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو 1 لاکھ روپے سے لے کر 15 لاکھ روپے کا قرضہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہ جلدی منظور بھی ہو جائے گا اور آپ کو جلدی قرضہ بھی مل جائے گا۔ تیسرا آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ 75 لاکھ روپے کا قرضہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ قرضہ منظور ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کی درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے کافی زیادہ مشکل ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، وہ ہر آدمی پورا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب دوستوں اگر آپ اس قرضہ اسکیم کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کی 21 سال سے لے کر 45 سال کے درمیان میں ہے تو پھر آپ کسی بھی کاروبار کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں IT کے بزنس کے لیے یا ای کامرس کے بزنس کے لیے تو پھر آپ کی کم از کم 18 سال ہونا ضروری ہے۔ اب دوستوں پورے پاکستان کے اندر 15 کمرشل بینک ہیں اور اس میں اسلامک بینک بھی شامل ہیں، وہ اس قرضہ اسکیم کے تحت آپ کو قرضہ فراہم کر رہے ہیں۔ دوستوں ہم بات کرتے ہیں آپ نے وزیر اعظم لون اسکیم کے تحت اپلائی کیسے کرنا ہے۔ دوستوں یہاں پہ آپ کو اپلائی فار لون کا آپشن دیا گیا ہے، جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا فارم اوپن ہو جائے گا، یہاں پہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دوستوں آپ نے آنا ہے، یہاں پہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے، اس کے بعد شناختی کارڈ ایشو ڈیٹ آپ نے لکھنی ہے، اس کے بعد یہاں پہ آپ سلیکٹ کریں گے آپ کو کتنے قرضے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو 15 لاکھ روپے کا قرضہ چاہیے تو آپ یہاں پہ درمیان والے سیکشن کے اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں انٹر کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہو جائے گا، یہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دے سکتے ہیں۔ یہ وہ فارم ہے جس کو آپ نے مکمل طور پہ پر کرنا ہے، پر کرنے کے بعد آپ نے اس کو جمع کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام تر معلومات، تمام تر ڈاکومنٹس آپ نے صحیح طریقے کے ساتھ یہاں پہ اپلوڈ کرنے ہیں، کوئی بھی چیز آپ نے مس نہیں کرنی۔ اس کے بعد یہاں پہ جو مین چیز ہے، جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے، جب آپ نے قرضہ اپلائی کرنا ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا کون سے بینک سے آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ملٹیپل آپ کے پاس آپشن موجود ہیں، نیشنل بینک سے آپ قرضہ لے سکتے ہیں، HBL بینک سے، بینک آف پنجاب سے، بینک آف خیبر سے، عسکری بینک سے، بینک اسلامی سے، ملٹیپل آپشن آپ کو دیے گئے ہیں۔ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے نیشنل بینک کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یا پھر آپ نے پنجاب بینک کو سلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ بینک سب سے زیادہ قرضہ وزیر اعظم لون اسکیم کے تحت فراہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ اب دوستوں ایک اور چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہاں پہ وزیر اعظم لون اسکیم کے تحت اگر آپ کیلکولیشن کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر قرضہ لیتے ہیں تو آپ کی ماہانہ قسط کتنی بنے گی تو وہ بھی یہاں کے چیک کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ دوستوں آپ 8 سال کے لیے قرضہ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرض کریں اگر آپ 5 لاکھ روپے قرضہ لیتے ہیں وزیر اعظم لون اسکیم کے تحت تو آپ کی ماہانہ قسط کتنی بنے گی، یہاں پہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں نے کیلکولیشن کے اوپر کلک کیا تو یہاں پہ دیکھیں قرضے کے اماؤنٹ 5 لاکھ روپے تک ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ 0 ہے، کیونکہ یہ بالکل سود کے بغیر آپ کو قرضہ دیا جائے گا۔ لون پیریڈ آپ کا 8 سال کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایشو ڈیٹ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کا مکمل پیمنٹ پلان انہوں نے یہاں پہ آپ کو کریٹ کر کے دے دیا ہے۔ جب آپ قرضہ لیں گے تو آپ نے ماہانہ قسط کتنی ان کو جمع کروانی ہے تو وہ یہاں پہ پیمنٹ پلان آپ کے سامنے آ چکا ہے 8 سال کا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے ساتھ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ 15 لاکھ روپے تک قرضہ لیں تو وہ بھی یہاں آ کے آپ
कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तरीका कार वही है, आपने अमाउंट लिखनी है, उसके बाद आपने कैलकुलेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका पेमेंट प्लान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इंटरेस्ट रेट उन्होंने 5% रखा है, क्योंकि 15 लाख कर्जे के ऊपर ये 5% आपसे लेंगे। ठीक है, इसके बाद लोन पीरियड आपका 8 साल का है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये मुकम्मल पेमेंट प्लान इन्होंने आपके साथ शेयर कर दिया है, जो आपने हर महीने इनको किस्त जमा करवानी होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सारी तफसीलात समझ आ चुकी होगी। अगर आपने वज़ीर-ए-आज़म लोन स्कीम के तहत पहले से अप्लाई किया हुआ है तो आप यहाँ अपनी दरख्वास्त को ट्रैक भी कर सकते हैं। शनाख्ती कार्ड अपना आपने लिखना है, मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना है, इसके बाद यहाँ पे कौमी शनाख्ती कार्ड मिलने की तारीख, इसके बाद तारीख़ पैदाइश आप अपने लिखेंगे। सबमिट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी दरख्वास्त के स्टेटस को चेक कर सकते हैं, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो। ठीक है, तो ये तमाम तर तफसीलात जो मैंने आपको बता दी हैं। जो दोस्त बार बार ये कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म लोन स्कीम के तहत हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो तमाम तर तफसीलात मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।